السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفیل کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر ہماری گفتگو میں کچھ حصہ آیا ہوا ہے، اسی کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ گزشتہ بات آئی تھی کہ ابرہہ جو ہے 60,000 کی فوج لے کر صنع یعنی یمن سے نکلتا ہے، اس کے ساتھ 13 ہاتھی ہوتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانا چاہتا ہے۔ راستے میں جو بھی قبیلے، جو بھی بستی اس کی مخالفت کرتے، وہ ان کو کیا کرتا، ان کو شکست دے کر آگے بڑھتا۔ اسی طریقے سے طائف جب آتا ہے، طائف میں ایک بڑی مندر تھی، تو وہ مندر کا جو ہے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ تم جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے، نہ کہ تم ہمارے یہاں جس مندر میں ان کے بت رکھے ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے البتہ تمہارے لیے یہ دیں گے، راستہ بتانے والے شخص کو ہم جو ہے دیں گے۔ تو راستہ بتانے والے شخص کو وہ لوگ دیتے ہیں، اور وہ لے کے جو ہے وہاں سے نکلتا، مکے سے پہلے پڑاؤ ڈالتا، 200 اونٹ کو تقریباً وہ یہ کرتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب، ان کے اونٹوں کو اور مویشی کو جو ہے قبضہ کر لیتا، اور لوگوں کی بھی کرتا، اور پیغام بھیجتا کہ جو ان کے جو سردار ہیں وہ سردار کو جو ہے بلا بھیجتا کہ کیا یہ کرنے والے ہیں۔ تم دیکھتے ہیں کہ پھر عبد المطلب جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اونٹ جو اس نے قبضہ کیا ہے وہ لوٹا دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ تم ایک بہت ایک ذمہ دار شخص ہو، اور جو ہے تم جو ہے اس خانہ کعبہ کے تعلق سے بات کرنا، لیکن افسوس کہ تم صرف اپنے اونٹوں کے لیے بات کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے جس کا مالک ہے وہ اس کا ذمہ ہے، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی تعلق سے بات کرنے تمہارے پاس آیا ہوں۔ بہرحال وہ دے کر جو ہے وہ ان کو دے دیتا، اور عبد المطلب لوٹ آتے ہیں، سرداران مکہ کے سامنے بات رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے سرداران مکہ اور عبد المطلب خانہ کعبہ کی دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم بچا نہیں سکتے تیرے گھر کو، تو اس کا مالک ہے، تو ہی اب اس کو بچا۔ یہ کہہ کر وہ اور دوسرے سردار اور ان کے خاندان والے جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر جا کر ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ ابرہہ کا۔ ادھر ابرہہ جب نکلتا ہے تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، یعنی مشرق مغرب اور پیچھے سائڈ میں جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن آگے نہیں بڑھتا، تو اسے مارا جاتا ہے، کچوچے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا۔ پھر آخرکار جب بڑھتا ہے، یہ جب آگے یہ لوگ یہ بڑھتے ہیں کسی طریقے سے، تو یہ جو ہے پھر ابابیل پرندے آتے ہیں، اور وہ جو ہے کنکریاں ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اب جب یہ کنکریاں جب ڈالتے ہیں، تو جیسے ہی ان ابرہہ اور اس کی فوج پر جب کنکریاں پڑتے ہیں، تو جس جگہ وہ پڑتے ہیں وہاں سے گوشت جو ہے سڑنا چالو ہوتا، خون بہنے لگتا، اور جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اور موت بھی ہو جاتی ہے۔ ابرہہ پھر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ راستے میں مر جاتا۔ تو یہ اس کا مختصر سا پس منظر۔ اب یہ جو واقعہ ہوا مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ صحیح مسلم اور ابو داود کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا
اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے مینا کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی۔ امام نووی اور اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرایا جائے۔ نفیل بن حبیب کے جو اشعار ابن اسحاق نے نقل کیے ہیں ان میں وہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ اب یہی نہیں بلکہ ان اشعار کچھ ہیں، یہی نہیں بلکہ حضرت ام ہانی اور حضرت زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش نے 10 سال اور بروایت بعض 7 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی، وہ صرف اللہ کی عبادت کی 10 سال تک۔ ام ہانی کی روایت امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی حاکم اپنی کتب حدیث میں نقل کی۔ حضرت زبیر کا بیان طبرانی اور ابن مردیہ اور ابن عصا کرنے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید مزید حضرت سعید بن المسیب کی اس مرسل روایت سے ہوتی ہے جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں درج کی ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعے سے کہ 3 مہینے بعد پیدا ہوئے، اور بعض میں یہ کہ اس کے 45 دن بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت واقع فیل کے 50 دن بعد ہوئی۔ اب اس کا جو مقصود کلام ہے، جو تاریخی حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اس سورہ میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا؟ واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکے کا بچہ اس کو جانتا تھا، عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہہ کا اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا یا کسی بت نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور یہ عین انہوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا انہوں نے اس کو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ قریش کے سردار جب کسی بت سے 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں، ان سے مدد نہیں مانگی بلکہ اللہ سے مدد مانگی، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت نہ تھی، بلکہ صرف اس واقعے کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اور اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس اللہ نے اصحاب الفیل کا تہس نہس کیا تھا اسی کے غضب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ تو یہ تھی اس صورت کا پس منظر اور اس کا مقصود کلام۔ اب ہم اس سورہ کی آیات کی تفسیر سے شروع کریں گے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ خطاب بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔
قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے، عام لوگوں کو، کامن مین کو۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 اور سورہ حج آیت نمبر 18، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس مقام پر اس لیے استعمال کیا گیا کہ مکہ اور اطراف مکہ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکے سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کب ملی؟ 40ویں سال میں ملی۔ تو ظاہر ہے آپ کے آنے سے 3 مہینہ پہلے یا 45-50 دن پہلے جو یہ واقعہ ہوا تھا تو وہ جانتے تھے، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں